حضرت کے یہاں ناامیدی کا گزر نہیں تھا. وہ یاس سے ہر قدم پر بچاتے تھے بندے کو, امید پیدا کرتے تھے تاکہ بندہ جو ہے مایوس ہو کر ویسے ہی بیٹھ نہ جائے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور چھوڑا نہیں جا رہا اس سے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو گناہ میں ہے, چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی, تو حضرت فرماتے تھے کہ, اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات مجھے سے سنیے گا, بیچ میں یہ بات فرمائی, یہ بات مجھے سے سنیے گا کہ ایسے شخص کو یہ کرے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہے, مثلا کوئی ملازمت جو ہے وہ نوکری حرام کی نوکری ہے, ناجائز نوکری ہے, تو اس پہ ناجائز نوکری میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے کھانا بھی حرام ہو رہا ہے, پینا بھی حرام ہو رہا ہے, سبھی کچھ حرام ہو رہا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اور چھوڑ جا نہیں رہا, بھی بچے ہیں کہاں سے کھائیں گے وغیرہ. تو حضرت فرماتے ہیں کم از کم اتنا کر لے کہ توبہ کرے, استغفار کرے, ہر روز توبہ کرے, ہر روز استغفار کرے, یا اللہ جو آج میں نے ملازمت کی, جو کچھ کمایا ناجائز طریقے سے کمایا, لہذا مجھے معاف کر. یہ کرتا رہے, اپنے آپ کو گنہگار کہتا رہے, سمجھتا رہے, اور ساتھ ہی دوسری کوئی ملازمت تلاش جاری رکھے طلب صادق کے ساتھ, اس طرح کہ جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے اس طرح تلاش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کے لیے کوئی اچھی صورت نکال دیں گے, یا کم از کم حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شرمندہ گناہ گاروں میں شامل ہوگا, بے باک گناہ گاروں میں شامل نہیں ہوگا. زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں گناہ گار میں. ایک وہ گناہ گار ہے جو بے باک ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کتنی معصیتوں میں ہوں, کتنے گناہوں میں ہوں, کبھی خیال بھی نہیں آتا, اللہ بچائے. وہ ہے فسق, وہ ہے فجور, کہ جو بے باک ہے, گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اور ایک وہ ہے گناہ کر رہا ہے مگر ساتھ میں شرمندہ بھی ہے, نادم بھی ہے, پچھتا بھی رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہ حضور فریاد بھی کر رہا ہے, یا اللہ میں اس میں مبتلا ہوں, مجھے نکال دے, یا اللہ مبتلا ہوں, نکال دے, یہ بھی کر رہا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں. وہ جو ہے وہ اللہ بچائے, وہ ایسی چیز ہے کہ اگر وہ اسی طرح جاری رہے معاذ اللہ تو کبھی کفر زندقے تک پہنچا دیتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو رفتہ 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 انشاءاللہ گناہ سے نکال لے گی اس کو. تو حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ملازمت چھوڑ دو. اگر فتوے کی بات کرو تو کیا ہوگا, بتاؤ مفتی صاحب, ہیں چھوڑ دو, سمجھے نا. تو فتوے سے اگر کبھی ایک ایک دن حرام ہے تیرا, ایک ایک لقمہ تیرا حرام ہے, چھوڑ اس کو. لیکن یہ عارف ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ حرام سمجھ, ناجائز سمجھ, گناہ سمجھ, لیکن ساتھ پشیمانی کا اظہار, پشیمان بھی کرتا ہے, پشیمان بھی رہے اور پھر دوسری تلاش بھی کرتا رہے. کیوں؟ اگر فرض کرو کہ جوش میں آ کے یا کسی کے کہنے پر میں آ کر فوراً چھوڑ دی ملازمت, فوراً اگر چھوڑ دی اور گھر میں ہو گیا فقر و فاقہ, ایمان تو اتنا بڑا مضبوط ہے نہیں ابھی, اور فقر و فاقہ ہو گیا, تو اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اللہ بچائے کفر تک پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہو جائے, یا اللہ میں نے تو تیری خاطر چھوڑا تھا اور تو نے مجھے اس فقر و فاقے میں مبتلا کر دی. ہمارے دیوبند میں ایک بزرگ تھے, تو ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں والے تھے, گاؤں تھا, سب بے نمازی تھے اول سے لے کے آخر. تو ایک مولوی صاحب وہاں چلے گئے, انہوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے سمجھایا, بتایا کہ بھائی اللہ کے بندو, ہم سب مسلمان ہیں, تم بھی مسلمان ہو, اور تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ ساری بے برکتی تمہارے اندر جو آ رہی ہے یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. نماز, ارے بھائی وضو کرو, لوٹا پکڑو, وضو کرو, نماز پڑھو, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا اور تمہارے کاموں میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں, روزی میں برکت دے گا اگر نماز پڑھو گے. تو اب خیر کچھ سمجھ میں آ گئی لوگوں کے, نماز شروع کر دی.
اب کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ اتفاق سے قحط پڑ گیا اور پانی نہیں، نہ کھیت اگ رہے ہیں، نہ گھر میں پانی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پریشانی بھی لائق ہو گئی. تو اللہ بچائے، انہوں نے کہا یار یہ تو مولوی صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا الٹ ہو گیا. مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بھئی تمہارے برکت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور یہ کچھ نہیں. جب چھوڑو یہ سب قصے کو، نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو خیر پر کسی طرح کچھ جمع ہوا. تو اب جب کبھی کوئی آدمی کسی سے ناراض ہوتا اور کہتا کہ تو میری بات مان لے ورنہ تجھے نقصان ہوگا، تو وہ دھمکی دیتا تھا کہ اٹھاؤں لوٹا، کروں وضو، پڑھوں نماز. یعنی اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں وہی کام شروع کر دوں گا جس کی الیاذ باللہ جس کی وجہ سے مصیبت آئی تھی. تو اللہ بچائے، بعض اوقات فقر و فاقہ جو ہے وہ انسان